اس نئے اور دلچسپ جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم تاریخ کے اوراق سے نکل کر اسکرین پر چھا جانے والے ایک شاندار ڈرامے کے پہلے سیزن کی تیسری قسط کا گہرا تجزیہ کرنے والے ہیں۔ ہم مل کر دیکھیں گے کہ کس طرح اقتدار کی رساکشی، بقا کی مشکل ترین جنگ اور متعدد کرداروں کی الجھی ہوئی تقدیریں مل کر ایک زبردست کہانی بناتی ہیں۔ یقین مانیے یہ قسط شروع سے لے کر آخر تک سسپینس سے بھرپور ہے۔ ہمارے آج کے سفر کے اہم پڑاؤ کچھ یوں ہوں گے: قبیلے پر منڈلاتا ہوا خطرہ، قیادت کا ایک انتہائی پرخطرہ فیصلہ، اپنوں کی غداری کے گہرے سائے، افراتفری کے بیچ پنپتی محبت، اور آخر میں حلب کی جانب وہ فیصلہ کن اور خطرناک سفر۔ تو چلیے سیدھے کہانی کے اندر چلتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پہلے حصے کی، منڈلاتا ہوا خطرہ اور محاصرے میں گھرا کائی قبیلہ۔ ذرا تصور کریں، قبیلے کی قیادت کو دشمن کی طرف سے ایک واضح اور ٹوک پیغام ملتا ہے: اگر قیدی واپس نہ کیے گئے تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ یہ کوئی معمولی دھمکی نہیں تھی۔ بیرونی دشمنوں کا یہ تباہ کن الٹیمیٹم بالکل واضح کر دیتا ہے کہ وہ کسی بھی حد تک گزر جانے کو تیار ہیں اور قبیلہ ایک بے رحم جال میں پھنس چکا ہے۔ اور اس سب سے نمٹنے کے لیے قبیلے کے پاس کتنا وقت ہے؟ صرف اور صرف 2 دن۔ جی ہاں، محض 2 دن کی مہلت۔ یہ 2 دن ایک ٹک ٹک کرتی گھڑی کی طرح ہیں جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ تناؤ کو بڑھا رہی ہے۔ سوچنے کا وقت بالکل نہیں ہے اور عمل کرنے کا وقت اس سے بھی کم ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ کائی قبیلہ صرف ایک بیرونی فوج کا سامنا نہیں کر رہا، بلکہ یہ ایک ہمہ جہت بحران ہے۔ ایک طرف جان لیوا قحط اور بھوک ہے تو دوسری طرف بیرونی فوج کا دباؤ، اوپر سے قبیلے کے معمر رہنما سلیمان شاہ کی تیزی سے گرتی ہوئی صحت، اور اندر ہی اندر طاقت چھیننے کے لیے بننے والے مختلف دھڑے۔ یہ سب مل کر ایک ایسا طوفان بنا رہے ہیں جو کسی بھی مضبوط قبیلے کو اندر سے کھوکھلا کر سکتا ہے۔ اسی دباؤ کے بیچ ہم آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، ایک پرخطر فیصلہ جہاں براہ راست تصادم فرض اور بقا کا۔ یہ کیس دراصل ایک بہت بڑی نظریاتی کشمکش پر کھڑی ہے۔ ایک طرف ہمارے ہیرو ارطغرل ہیں جن کا موقف بالکل صاف ہے کہ وہ پناہ مانگنے والے مہمانوں کی حفاظت کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیں گے، اور دوسری جانب قبیلے کا وہ مصلحت پسند دھڑا ہے جس کا ماننا ہے کہ قبیلے کو مکمل تباہی سے بچانے کے لیے جذبات کو ایک طرف رکھ کر قیدیوں کو دشمن کے حوالے کر دینا چاہیے۔ یہ ایک ایسی کشمکش ہے جو واقعی قیادت کا سخت ترین امتحان لیتی ہے۔ ارطغرل کا ارادہ اس ایک جملے سے بالکل واضح ہو جاتا ہے: ایک سچا مسلمان اپنے مذہب اور اپنے مہمانوں کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ محض ایک جذباتی بات نہیں ہے، بلکہ ایک گہرے مذہبی اور ثقافتی فریضے کا اظہار ہے۔ اسی غیر متزلزل یقین کی بدولت دشمن کے ہر مطالبے کو یکسر مسترد کر دیا جاتا ہے۔ ان کے لیے اپنا فرض موت کے خوف سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ تو پھر اس بحران کا حل کیا نکلا؟ سلیمان شاہ اپنی عزت اور اصولوں کو قربان کیے بغیر قبیلے کو بچانے کے لیے ایک انتہائی جرأت مندانہ فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ ارطغرل کو بطور سفیر یعنی اپنا نمائندہ بنا کر حلب بھیجنے کا اعلان کرتے ہیں تاکہ قبیلے کے لیے ایک نیا وطن اور مدد حاصل کی جا سکے۔ اس ایک فیصلے نے قبیلے کی صفوں میں خاصی ہلچل مچا دی۔ اور اسی ہلچل کے ساتھ ہم آتے ہیں اپنے تیسرے حصے پر: غداری کے سائے، اندرونی اور بیرونی دشمنوں کا خطرناک کھیل۔ جب ارطغرل اپنے سفارتی مشن کی تیاری کر رہے ہیں تو اندھیرے میں کچھ اور ہی کھچڑی پک رہی ہے۔ ذرا اس گھٹ چوڑ کو دیکھیں۔ ایک طرف کردوغلو ہے جس کا واحد مقصد سلیمان شاہ سے کائی قبیلے کی قیادت چھیننا ہے، اور دوسری طرف کارا توغار اور ٹائڈس ہیں جنہیں صرف اپنا بدلہ چاہیے۔ جب ایک طاقت کا بھوکا ہو اور دوسرا خون کا، اور دونوں کے مفادات آپس میں مل جائیں تو پھر اپنوں کے ہوتے ہوئے دشمنوں کی ضرورت ہی کہاں رہتی ہے؟ اور پھر وہ غداری کا خوفناک لمحہ ہی جاتا ہے۔ ایک اپنا ہی بندہ دشمن کو وہ راز دے دیتا ہے جس کی انہیں شدت سے تلاش تھی۔ وہ بتاتا ہے کہ بیسول کا قاتل کوئی اور نہیں بلکہ سلیمان شاہ کا بیٹا ارطغرل ہے۔ اس ایک انکشاف نے ارطغرل کی جان پر براہ راست موت کا نشانہ لگا دیا، اور وہ بھی ان کے علم میں لائے بغیر۔ لیکن اس ساری سنگین سیاست کے بیچ آئیے چوتھے حصے کی بات کرتے ہیں: افراتفری میں محبت اور اندھیرے میں کیا گیا ایک خوبصورت وعدہ۔ اتنی ساری سازشوں کے درمیان کہانی ہمیں ایک جذباتی موڑ پر لاتی ہے۔ ارطغرل کا حلیمہ سے یہ وعدہ کہ جب میں کامیاب لوٹوں گا تو تم میری دلہن بنو گی، یہ اندھیروں میں روشنی کی ایک کرن کی طرح ہے۔ اس وعدے نے اس پرخطر سفر میں ایک گہری ذاتی اہمیت شامل کر دی ہے۔ اب یہ لڑائی صرف قبیلے کی بقا کی نہیں بلکہ ایک مشترکہ اور خوبصورت مستقبل پانے کی بھی بن چکی ہے۔ تاہم خیمے کے اندر کی تلخ حقیقت اس رومانس سے بالکل مختلف ہے۔ ایک طرف حلیمہ امید لگائے بیٹھی ہے اور دوسری طرف سلجان جیسی خواتین ہیں جو ان مہمانوں کو قبیلے کے لیے ایک جان لیوا بوجھ سمجھتی ہیں۔ وہ کھلے عام مطالبہ کرتی ہیں کہ یہ مہمان فوراً قبیلہ چھوڑ دیں،
یہ اندرونی کشیدگی اور مخالفت حالات کو کئی زیادہ مشکل بنا دیتی ہے۔ تو تمام تر خطرات کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں 5ویں اور آخری حصے کی جانب، حلب کا سفر، انجانی راہوں کی طرف ایک قدم۔ اردغرل کے کندھوں پر موجود ذمہ داریوں کا بوجھ بہت بھاری ہے۔ ذرا ان کے مشن پر غور کریں۔ اپنے بہادر ایلپس کے ایک چھوٹے سے گروہ کو لے کر دشمن کے خطرناک علاقے سے گزرنا، ان قاتلوں کے جال سے بچنا جنہیں خود ان کے اپنوں نے پیچھے لگایا ہے، اور پھر کامیابی سے حلب جا کر قبیلے کے لیے زمین اور مدد کی منظوری لینا، یہ واقعی ایک ناممکن نظر آنے والا مشن ہے۔ سفر کس قدر تیزی سے آگے بڑھتا ہے۔ صبح سویرے آنسوؤں اور دعاؤں کے سائے میں خیموں سے روانگی ہوتی ہے۔ دوپہر تک تو وہ گھوڑوں کو ان کی آخری حد تک دوڑا دیتے ہیں تاکہ جلد از جلد فاصلہ طے کیا جا سکے۔ لیکن پھر شام ڈھلتے ہی گھنے جنگلوں کے بیچ ان کی ایک ایسی پراسرار ملاقات ہوتی ہے جو اس سفر کا رخ ہی ملو دیتی ہے۔ ان کی ملاقات مشہور صوفی بزرگ ابن عربی سے ہوتی ہے، جو مسافروں کو ایک عجیب، شاعرانہ لیکن ذہن کو جھنجھوڑ دینے والے سوال کے سامنے لا کھڑا کرتے ہیں: کیا تم شکاری ہو یا شکار؟ یہ ایک بہت گہری بات ہے۔ جو سفر پر نکلے ہیں وہ تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ وہ منزل کا پیچھا کر رہے ہیں، لیکن انہیں اندازہ ہی نہیں کہ وہ خود اپنوں کی سازشوں کا نشانہ بن چکے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہم اس سب سے بڑے سوال پر آ کر رکتے ہیں جو اب ہمارے اور آپ کے ذہن میں گونج رہا ہے: کیا ارطغرل واقعی حلب میں اپنے قبیلے کے لیے نیا وطن اور مدد حاصل کر پائیں گے، یا پھر یہ اندرونی غدار کائی قبیلے کو منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی جڑ سے اکھاڑ کر تباہ کر دیں گے؟ بقا اور فرض کی زبردست جنگ کا انجام کیا ہوگا، یہ وہ تجسس ہے جو اس شاندار داستان کو ناقابل فراموش بناتا ہے۔ جاننے اور کھوجنے کا یہ سلسلہ ہم یوں ہی جاری رکھیں گے۔